مین وائل یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں عوام کی مشکلیں آسان ہو اللہ کرے. تو ذرا ایک ایسے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس پر ہمارا کنٹرول ہے, ہم اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں, باقی چیزیں نہیں کر سکتے, جیسے کہ فلائٹ ڈیلے ہونا. وہ ہے جی کھانا کتنا کھائیں. ایٹنگ ڈس آرڈر ایک طرح کی آپ اسے بیماری سمجھ لیں. اکثر لوگ کھاتے ہیں تو بے تحاشا کھاتے ہیں اور اتنا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں, ایک زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور دوسرے کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں. نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ آپ کی چوائس ہے. کچھ لوگوں کی وہ اپنے آپ کو نہیں کنٹرول کر پاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں, اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں اس ڈس آرڈر کی, کیونکہ ڈس آرڈر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر فاطمہ توفیق صاحب. السلام علیکم. اچھا, ویسے فاطمہ یہ نفسیات سے جڑا مرض ہے بنج ایٹنگ جو ہم کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مووی شووی لگا لی سامنے, اس کے بعد کوئی کھانا آپ کو پتا ہے آج تک گھر میں بنے نہ بنے آرڈر کیا اور یہ ٹھک کر کے پہنچا, تو کھاتے چلے گئے. اچھا, یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں نے ہی دو اپوزٹ چیزیں ڈسکس کر دی. جب بھی ہم ذہنی مسائل کی بات کرتے ہیں تو ایک گرے ایریا ہوتا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, وائٹ اور بلیک میں بہت کم پاپولیشن آتی ہے. تو وہ جو بات ہے کہ جس پہ ہم امپلسولی ایک ایپیسوڈ آئی جس میں بہت زیادہ کھانا کھا لیا, ایک دم کھا لیا اور بہت کم ٹائم میں کھا لیا, وہ بنج ایٹنگ ڈس آرڈر ہے. اس کے برعکس اب اگر آپ کسی فن ایکٹیویٹی کے ٹائم پر یا آپ لیٹ ہو رہے ہیں, آپ نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا, اوکیجنلی کبھی ایسا ہو گیا, تو دیٹس نارمل, دیٹس ناٹ اے ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, وہ گرے زون میں آئے گا, لیکن ہم اس کو ڈس آرڈر نہیں کہتے. جو ڈس آرڈر ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ کو بیچ میں ایپیسوڈز ایسی آتی ہیں کہ جس پر آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ایک دم کھانا شروع کر دیا, بہت زیادہ مقدار میں, بہت کم ٹائم میں, جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا. اور اس کے یہ عموماً ایکچولی یہ تو ایک علامات ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں. اور جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ڈس آرڈر ہے کیا چیز, تو اس کے پھر انڈر لائن بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے ڈپریسو ڈس آرڈر, یعنی کہ انڈر لائن ڈپریشن ہے جو کہ اپنی عمومی علامات کے ساتھ نہیں بلکہ ایک ڈفرینٹ علامات کے ساتھ. اچھا, اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ آپ کی بھوک بالکل ہی اٹھ جاتی ہے, یا پھر آپ بہت زیادہ کھانا اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا, بنج ایٹنگ ڈس آرڈر کا ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بھوک سے نہیں ہوتا. اچھا, بنج ایٹنگ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس وقت بھوک لگ رہی ہے اسی وقت آپ کھائیں گے اور بہت زیادہ کھا لیں گے, بلکہ یہ ایک امپلسو ایپیسوڈ آئی اور اس میں ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, آپ کس جگہ ہیں کیا ہیں, بس ایک ایپیسوڈ آئی اور کھانا شروع کر دیا. اور یہ کتنے عرصے کے لیے ایپیسوڈ ہوتے ہیں؟ یہ ایپیسوڈز ویریبل ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ گرے زون ہے, کتنا سیویئر ہے, ڈفر کر سکتا ہے. کسی کو ایک ہی دن میں ملٹیپل ایپیسوڈز بھی ہو سکتی ہیں, کسی کو ونس اے ویک بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اف اٹ از اے ڈس آرڈر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ون ٹائم اونلی نہیں ہوگا, اور پھر ایک دفعہ اگر ہو تو اس کا مطلب ہے آپ ایک دفعہ ہونے سے وہ آپ کی صحت پر اس طرح کے منفی اثرات بھی مرتب نہیں کرے گا, بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے کنٹینیوٹی فار دیٹ. یس, ڈس آرڈر کسی بھی چیز کو ہم اس وقت لیبل کرتے ہیں جب وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایٹنگ ڈس آرڈر اسپیسیفکلی وہ ڈس آرڈرز ہیں جس پہ سب سے پہلا نقصان آپ کی جسمانی صحت کو آتا ہے بظاہر. یس, اینڈ اٹ از ویزیبل اینڈ اٹ از ڈینجرس. کیوں؟ کیونکہ بنج ایٹنگ ڈس آرڈر عموماً ایپیسوڈ کے فوراً بعد ایک گلٹ بھی کریٹ کرتا ہے, اور کچھ لوگ اس گلٹ کی وجہ سے اس کو اوور کم کرنے کے لیے پھر ایکسیسو ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو دیر از اے سائیکل. اچھا, لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم بنج ایٹنگ ڈس آرڈر ہے ہمیں, یا نہیں ہوتا؟ عموماً نہیں بھی ہوتا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ لوگ ٹوکتے ہیں, فیملی بتائے گی کہ کیا کر لیا, کیا اتنا کھاتے ہو, یہ جلدی جلدی کیوں کھائے ہو, کیا ہو گیا ہے. اور کبھی کبھار ایون فیملی بھی ڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو اپنا نارم بھی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی جو جیسے آپ نے آج بلایا اور اس طرح بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اویئرنیس پھیلاتی ہے. بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ایون نو کہ یہ کوئی. ہمیں آئیڈیا کیسے ہو کہ جی ہمیں یہ آرڈر ہے یا کسی کوئی آرڈر ہے, اور پھر کیا ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈس آرڈر ہے؟ جب ڈس آرڈر, سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایسی ایپیسوڈز آتی ہیں, اس کی ایک چارٹنگ کر لیں کہ کتنی فریکوینٹ ہیں اور اس کا پریسیپیٹیٹنگ ایونٹ کیا ہے. کیا وہ کسی اسٹریس کے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی پریشانی آئی اور ایز اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ گیو ان کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے, بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ذہنی مسائل کو عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے, ہمیں خود ہی کر لینا ہے, ول پاور کو یوز کرنا. یہ ایک مس نومر ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جب بھی ایک ڈس آرڈر ہوگا تو اس کو ایک ایکسپرٹ ہیلپ کی ضرورت ہوگی,
ٹھیک ہے. اگر بہت مائلڈ لیول پر ہے, کم چیزیں ہیں, کم مسائل ہیں, تو ٹھیک ہے, سیلف ہیلپ بکس ہوتی ہیں, سیلف ہیلپ گائیڈ ہوتی ہے, کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. بٹ اف اٹ از اے فل بلون ڈس آرڈر, ایک تو ڈس آرڈر ڈائگنوز کرنے کے لیے یو نیڈ ہیلپ. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ماہر نفسیات کے پاس جانا ہوگا تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ واقعی ڈس آرڈر ہے یا ایک نارمل کا کنٹینیوم ہے, اور پھر اس کو ٹریٹمنٹ آپ کو کس حد تک کتنی زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. کیا آپ سیلف ہیلپ کے تھرو ہی اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں, یا آپ کو زیادہ ایک ڈس آرڈر کو ڈیزیز میں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, وہ گرے زون سے ڈارک میں انٹر ہوتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو تھینک یو سو مچ فاطمہ, آپ تشریف لائیں اور بڑی مفید آپ نے گفتگو کی.